سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی۔ اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتیات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھیں۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو دا ٹری آف لارڈ یعنی خداوند خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت ہی معطر اور صاف ستھری رہتی تھی، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام و لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے۔ جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو عذر کہا جاتا تھا، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کی درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیاوی بیریوں کے درخت کے جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعہ وصول کیا جاتا ہے، اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کے شاخوں کے سائے میں قریب 100 سالوں تک سفر کر سکتا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के उस दरख्त के जड़ से 2 ज़ाहरी नहरें निकलती हैं और इसी तरह उसके तनों से 2 बातिनी नहरें भी निकलती हैं। आपने मिराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राइल अमीन से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राइल, ये बातिनी और ज़ाहरी नहरें क्या हैं? इस पर जिब्राइल ने फरमाया कि बातिनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फुरात है। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दरअसल यूनानी लफ्ज़ न्यूलस से निकला है, जिसके माने वादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दरियाए नील मिस्र के सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के बाशिंदों और ज़राअत के लिए अहम मकाम रखता है। मिस्र वही सरजमीन है जहाँ हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबियों ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। अगर दरियाए फ़रात की बात करें तो ये 2780 किलोमीटर लंबा दरिया इराक़ और मशरिकी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला नामी मकाम पर शहीद किया गया था। और अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इसी दरियाए फ़रात से सोने के ख़जाने या पहाड़ के निकलने की पेशन गोइयाँ की हैं। ये बात ज़ाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा इस ज़मीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर कहीं किसी मकाम पर मौजूद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फ़रात की शक्ल में हमारी इस ज़मीन तक कैसे पहुँच रहा है। हमारी इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया, ये हमेशा से साइंसदानों के लिए एक अहम सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन पर पानी उस वक्त से मौजूद है जब से ये ज़मीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाले एक तहकीक में ये बताया गया कि शायद ज़मीन पर पानी आज से अरबों साल पहले खिला से आने वाले किसी शहाब साकिब या मेट्रॉइड के ज़रिया यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस ज़मीन में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो शहाब साकिब जो अरबों साल पहले इस ज़मीन पर गिरे थे और पानी को यहाँ लाने का ज़रिया बने, क्या वो उस जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा के जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के ज़रिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में वॉर्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम लाखों और करोड़ों नूरी साल दूर किसी जगह पर एक मखसूस दरवाज़े के ज़रिए चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। यूँ महसूस होता है कि उन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में एक सूरह अल मारिज के नाम से मौजूद है, जिसके माने सीढ़ियाँ या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस ज़मीन को किसी और ही दुनिया के साथ कनेक्ट कर रही हों। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मारिज में फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर ये रास्ते कौन से रास्ते हैं और क्या नील और फ़रात उन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं?